السلام علیکم۔ آج ہم 12 ستمبر کی تاریخ میں ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں۔ جی، اور ہمارے پاس معلومات کا جو ذریعہ ہے وہ ہیں اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا کے مضامین، خاص طور پر 12 ستمبر سے متعلق۔ بالکل، تو مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع سے اہم باتیں، دلچسپ حقائق نکالیں اور سمجھیں کہ 12 ستمبر کی تاریخی اہمیت کیا ہے۔ جی ہاں، کوشش کریں گے کہ اس دن کو مختلف زاویوں سے دیکھیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ماضی میں چلتے ہیں۔ سن 1624 لندن میں ذرائع بتاتے ہیں کہ پہلی قابل عمل آبدوزوں میں سے ایک کا عوامی مظاہرہ کیا گیا۔ اچھا، 1624 میں؟ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے، یعنی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے۔ ہاں، 17ویں صدی کے حساب سے تو واقعی انقلابی خیال تھا۔ بالکل، اور اسی دور میں دیکھیں صرف چند دہائیوں بعد 1683 میں 12 ستمبر کو ویانا کی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوئی۔ اوہ ہاں، وہ مشہور جنگ۔ جی، جہاں متحدہ یورپی افواج نے سلطنت عثمانیہ کے طویل محاصرے کو توڑا، انہیں شکست دی۔ یہ یورپ کی تاریخ کا ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ صحیح کہا، اس نے وسطی یورپ میں عثمانی پیش قدمی کو کافی حد تک روک دیا تھا۔ بالکل۔ پھر یورپ میں ہی ایک اور اہم سیاسی پیش رفت وہ ہوئی 1848 میں۔ سوئٹزرلینڈ کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، سوئٹزرلینڈ نے نیا آئین اپنایا اور ایک وفاقی ریاست بنا، مختلف کینٹونوں کو ملا کر۔ اور وہ ڈھانچہ تو آج تک بڑی حد تک قائم ہے نا؟ ان کے استحکام کی وجہ بھی شاید یہی ہے۔ یقیناً۔ اچھا، یہ تو یورپ کی بات تھی۔ اسی دوران دوسری طرف نوآبادیاتی نظام بھی پھیل رہا تھا۔ جی۔ تو 1890 میں اسی تاریخ 12 ستمبر کو برٹش ساؤتھ افریقہ کمپنی نے موجودہ زمبابوے میں فورٹ سیلزبری قائم کیا، جو بعد میں ہرارے کہلایا۔ بالکل، یہ افریقہ میں یورپی توسیع پسندی کی ایک مثال تھی۔ ٹھیک، اب ذرا 20ویں صدی کی طرف آتے ہیں۔ 1940 فرانس ایک بڑی دلچسپ دریافت ہوئی۔ لسکو کے غاروں والی؟ جی وہی۔ نوجوانوں کے ایک گروپ نے اتفاقاً وہ قدیم تصاویر دریافت کی، تقریباً 17,000 سال پرانی۔ ناقابل یقین! یہ تو انسانی تاریخ کے بالکل ابتدائی فن پاروں میں سے ہے۔ ہمیں اس دور کے انسان کے بارے میں کتنا کچھ پتہ چلتا ہے ان سے۔ بالکل۔ اچھا، اب ذرا برصغیر کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں بھی 12 ستمبر کا دن اہم رہا ہے۔ جی، تقسیم ہند کے فوراً بعد کا دور 1947۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ کشمیر کے مہاراجہ اور بھارتی قیادت کے درمیان کشمیر کے الحاق پر بات چیت ہوئی۔ خفیہ بات چیت؟ جی، خفیہ مذاکرات۔ یہ وہ مسئلہ تھا جس کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ بہت پیچیدہ معاملہ۔ اور ٹھیک ایک سال بعد 1948 میں 12 ستمبر کو ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا۔ قائد اعظم کی وفات کے اگلے ہی دن؟ ہاں، بھارتی فوج نے ریاست حیدرآباد دکن پر حملہ کر دیا، آپریشن پولو۔ وہ ریاست جو آزاد رہنا چاہتی تھی؟ چند دن کی مزاحمت کے بعد وہ بھارت کا حصہ بن گئی۔ جی، یہ بھی تقسیم کے بعد کی صورتحال کی ایک اہم کڑی تھی۔ اچھا، پاکستان کی اپنی اندرونی سیاست میں بھی یہ دن اہم ہے۔ 1956 میں اسی دن وزیر اعظم چودھری محمد علی مستعفی ہوئے، سیاسی اختلافات کی وجہ سے۔ جی، اور اسی دن حسین شہید سہروردی نے نئے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ یہ پاکستان کے ابتدائی سالوں کی سیاسی اتل پتھل کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ اور پھر آتی ہے 1965 کی جنگ، چونڈا کا محاذ۔ جی، 12 ستمبر کو چونڈا پسرور میں پاکستانی فوج نے بھارتی ٹینکوں کا ایک بڑا حملہ پسپا کیا۔ ہاں، یہ ٹینکوں کی بہت بڑی لڑائیوں میں شمار ہوتی ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارتی فوج کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ صحیح۔ اچھا، جنگوں اور سیاست سے ہٹ کر ذرا ٹیکنالوجی کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ 1958 جیک کلبی اور انٹیگریٹڈ سرکٹ۔ بالکل۔ 12 ستمبر کو ٹیکساس انسٹرومنٹس میں جیک کلبی نے پہلے فائل IC کا مظاہرہ کیا، وہ چھوٹی سی چپ جس نے پوری دنیا بدل دی۔ آج کے کمپیوٹر، فون، سب کچھ اسی کی بنیاد پر ہے۔ کیا انقلابی ایجاد تھی واقعی۔ اور اسی دور میں خلائی دوڑ بھی زوروں پر تھا۔ 1962 12 ستمبر صدر کینیڈی کی رائس یونیورسٹی والی تقریر، We choose to go to the moon, not because they are easy, but because they are hard. جی ہاں، اس تقریر نے امریکی عوام میں ایک نیا جوش بھرا تھا۔ اور اپولو پروگرام کو آگے بڑھانے میں اس کا بڑا کردار تھا۔ اچھا، اب افریقہ چلتے ہیں۔ 1974 ایتھیوپیا میں ایک بڑا واقعہ ہوا۔ شہنشاہ ہیل سلاسی کا تختہ الٹا گیا۔ جی،
ان کی تقریباً 6 دہائیوں کی حکمرانی کا خاتمہ ہوا فوجی بغاوت کے ذریعے۔ اور راستہ فاری تحریک تو انہیں ایک مقدس شخصیت مانتی تھی۔ ایتھیوپیا اور افریقہ کی سیاست پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ بالکل، اور پھر انسانی حقوق کے حوالے سے ایک افسوسناک واقعہ 1977۔ اسٹیو بیکو، جنوبی افریقہ۔ جی، نسل پرستی کے خلاف جدوجہد کرنے والے اسٹیو بیکو پولیس کی حراست میں ہلاک ہو گئے، مبینہ طور پر تشدد سے۔ ان کی موت نے عالمی سطح پر اپارتھائڈ کے خلاف نفرت کو اور بڑھا دیا تھا۔ وہ مزاحمت کی علامت بن گئے۔ بہت افسوسناک۔ اچھا، اب ذرا سرد جنگ کے خاتمے کے قریب آتے ہیں۔ 1990 ماسکو میں ایک اہم معاہدہ ہوا۔ جرمنی کے اتحاد والا؟ ہاں، جرمنی کے حتمی تصفیے کا معاہدہ۔ مشرقی اور مغربی جرمنی اور ساتھ میں 4 بڑی طاقتیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، سوویت یونین۔ اس معاہدے نے متحدہ جرمنی کی مکمل خود مختاری کی راہ ہموار کی، ایک تاریخی لمحہ تھا۔ یقیناً۔ اچھا، خلائی تحقیق کی بات کریں تو 1992 میں بھی 12 ستمبر اہم تھا۔ خلائی شٹل اینڈیور کا مشن STS-747۔ جی، اور اس کا عملہ بہت خاص تھا۔ میں کیرل جیمیسن، خلا میں جانے والی پہلی افریقی امریکی خاتون، اور مامورو موری، امریکی جہاز میں سفر کرنے والے پہلے جاپانی شہری۔ اور مارک لی اور جین ڈیوس، خلا میں جانے والا پہلا شادی شدہ جوڑا بھی اسی مشن پر تھا۔ واہ، یہ تو واقعی ایک یادگار مشن تھا۔ اور خلا میں ایک اور سنگ میل 2013 میں عبور ہوا، ناسا نے تصدیق کی۔ وائجر 1 نظام شمسی سے باہر نکل گیا۔ جی ہاں، وہ پہلا انسانی ساختہ آبجیکٹ بن گیا جو انٹرسٹیلر اسپیس یعنی ستاروں کے درمیان خلا میں داخل ہوا۔ 1977 میں بھیجا گیا تھا، سوچیں ذرا۔ کمال ہے، انسانی کھوج کی انتہا ہے۔ اور تھوڑا قریب آ جائیں تو 2005 میں 12 ستمبر کو اسرائیل نے غزہ پٹی سے اپنا انخلا مکمل کیا۔ جی، اپنی افواج اور تمام یہودی آبادکاروں کو وہاں سے نکال لیا۔ ایک متنازع قدم تھا جس کے بعد غزہ میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ صحیح۔ تو یہ تھے چند اہم واقعات جنہوں نے 12 ستمبر کو تاریخ میں جگہ دی۔ جی، جنگوں سے لے کر سیاست، ٹیکنالوجی، دریافتوں تک بہت کچھ ہوا اس ایک دن۔ آپ کچھ ایسی شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جو 12 ستمبر کو پیدا ہوئیں۔ سائنس کی دنیا سے شروع کرتے ہیں۔ 1897 آئرین جولیٹ کیوری، نوبل انعام یافتہ کیمیا دان اور میری کیوری کی بیٹی، انہوں نے مصنوعی تابکاری پر بہت اہم کام کیا۔ بالکل۔ پھر کھیلوں کی دنیا کا ایک لیجنڈ 1913 میں پیدا ہوئے، جیسی اوونس۔ امریکا کے عظیم ایتھلیٹ، 1936 کے برلن اولمپکس، ہٹلر کے سامنے 4 گولڈ میڈل، کیا تاریخی لمحہ تھا وہ۔ نسلی برتری کی نظریات کو زبردست چیلنج۔ اچھا، اردو ادب کے لیے بھی یہ دن اہم ہے۔ 1914 میں رئیس امروہی پیدا ہوئے۔ معروف شاعر، دانشور، ماہر نفسیات، ان کے قطعات بہت مشہور ہیں۔ اور 1924 میں ممتاز شیرین پیدا ہوئیں، اردو کی اہم نقاد اور افسانہ نگار۔ جی، انہوں نے جدید اردو افسانے پر بہت گہرا تنقیدی کام کیا ہے۔ میوزک کی دنیا میں آئیں تو 1957 میں پیدا ہوئے ہانس زمر۔ شہرہ آفاق فلم کمپوزر، ان گنت فلموں کی میوزک دی ہے، گلیڈیٹر، انسیپشن، ڈارک نائٹ، فہرست بہت لمبی ہے۔ سنیما پر ان کا اثر بہت گہرا ہے۔ اور راک موسیقی کے شائقین کے لیے 1952 میں نیل پیئرڈ پیدا ہوئے۔ کینیڈین بینڈ رش کے ڈرمر اور گیت نگار تاریخ کے بہترین ڈرمرز میں شمار ہوتے ہیں۔ اور ان کے گیت بھی بہت معنی خیز ہوتے تھے۔ بالکل۔ اچھا، اداکاری کے شعبے سے 1973 میں پال واکر پیدا ہوئے، فاسٹ اینڈ فیوریس والے۔ جی، مرحوم۔ اور آج کی نسل کی مقبول اداکارہ سڈنی سوینی، جی، وہ 1997 میں اسی دن پیدا ہوئیں۔ اچھا۔ اور کھیلوں میں ایک اور بڑا نام، چین کے باسکٹ بال سٹار یاؤ منگ، 1980۔ جی، NBA میں بہت کامیاب رہے، عالمی سطح پر باسکٹ بال کو مقبول کیا۔ اور آج کل کے پاپ کلچر میں دیکھیں تو 1994 میں BTS کے لیڈر اور ریپر RM یعنی کم نامجون پیدا ہوئے۔ ہاں، BTS نے تو عالمی موسیقی پر بہت گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ تو یہ چند مثالیں تھیں ان بااثر شخصیات کی جو 12 ستمبر کو پیدا ہوئیں۔ بالکل۔ اب ان اہم شخصیات کو بھی یاد کر لیتے ہیں جو 12 ستمبر کو دنیا سے رخصت ہوئیں۔ پاکستان کے لیے یہ دن بہت اہم ہے۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کا یوم شہادت۔ جی، 1965 کی جنگ کے ہیرو نشان حیدر
لاہور کے برکی سیکٹر کا دفاع کرتے ہوئے 12 ستمبر کو شہید ہوئے۔ ان کی بہادری کی داستانیں آج بھی زندہ ہیں۔ بالکل، اور جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا 1977 میں اسی دن سٹیو بیکو کا انتقال ہوا تھا پولیس حراست میں۔ جی، جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کے خلاف جدوجہد کی ایک اہم آواز خاموش کر دی گئی۔ فلمی دنیا سے 1992 میں اینتھونی پرکنز کا انتقال ہوا، سائیکو فلم کے نارمن بیٹس۔ ہاں، وہ کردار تو امر ہو گیا۔ اور 1993 میں ریمنڈ بر، جو پیری میسن اور آئرن سائڈ سے مشہور تھے۔ جی، پھر امریکی موسیقی کے لیجنڈ جانی کیش، ان کا انتقال بھی 2003 میں 12 سپٹمبر کو ہوا۔ دی مین ان بلیک۔ ان کے گیت آج بھی سنے جاتے ہیں، دکھ، محبت، نجات، بہت گہرے موضوعات۔ صحیح۔ ادب کی دنیا میں 2008 میں امریکی ناول نگار ڈیوڈ فاسٹر والیس کا انتقال ہوا۔ ان کا ناول انفینٹی جسٹ بہت مشہور ہے، لیکن ان کی زندگی کافی مشکل رہی۔ جی، ذہنی صحت کے مسائل تھے، اور ایک ایسی شخصیت جنہوں نے دنیا پر بہت مثبت اثر ڈالا، وہ 2009 میں اسی دن رخصت ہوئے، نارمن بورلاگ۔ سبز انقلاب کے باپ، زرعی سائنسدان۔ جی، ان کی زیادہ پیداوار دینے والی گندم کی اقسام نے پاکستان اور بھارت سمیت کئی ملکوں کو قحط سے بچایا۔ نوبل امن انعام بھی ملا انہیں اس پر۔ بالکل، تو یہ تھا 12 سپٹمبر کا ہمارا مختصر سا تاریخی جائزہ۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک ہی دن میں جنگیں، سیاسی فیصلے، سائنسی ایجادات، فنی دریافتیں، پیدائشیں، وفاتیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں، کہیں وینا میں شکست ہو رہی ہے، کہیں سوئٹزرلینڈ بن رہا ہے، کہیں لیسکو کے غار مل رہے ہیں، کہیں چونڈا میں ٹینک لڑ رہے ہیں۔ اور اسی تاریخ پر آئیسی ایجاد ہو رہی ہے، چاند پر جانے کا اعلان ہو رہا ہے، وائجر نظام شمسی سے باہر جا رہا ہے۔ اس جائزے سے یہ بات تو واضح ہے کہ تاریخ کتنی متنوع ہے، اور دنیا کے مختلف حصوں میں بیک وقت کتنے اہم واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ اور یہیں پر ایک دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید سوچا جا سکتا ہے جی، کہ یہ سب کچھ جو ایک خاص تاریخ پر ہوتا ہے، جیسے ہم نے 12 سپتمبر کی مثال دیکھی، یہ جنگیں، معاہدے، دریافتیں، پیدائشیں، وفاتیں، کیا یہ سب صرف اتفاق ہے، محض واقعات کا ایک سلسلہ؟ یا پھر ان بظاہر الگ تھلگ نظر آنے والے واقعات میں وقت کے ساتھ کوئی ایسے پوشیدہ رابطے، کوئی پیٹرن بھی ہو سکتے ہیں جنہیں سمجھ کر ہم شاید انسانی تاریخ کے بڑے بہاؤ کو، اس کی وجوہات کو، اور شاید مستقبل کے امکانات کو بھی بہتر طور پر سمجھ سکیں؟ یہ ایک غور طلب نکتہ ہو سکتا ہے۔